تو اس وقت کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے فرشتوں، جب اس کا میں ایک اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو جب تک ہمیں دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی بیکار جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت۔ دیکھیں، دنیا کی حقیقت کہہ لیں یا دنیا کا مقصد کہہ لیں، یا ہمارا دنیا میں ہونے کا مقصد کہہ لیں نا، یہ سارے تقریباً ایک ہی باتیں ہیں۔ اور دنیا ایک مقام ہے عارضی، جیسے کہ آپ کسی کام کے ایک تاجر ہے، مردان میں ایک تاجر ہے، وہ اپنا مال لاتا ہے سارا لاہور سے مثال کے طور پہ، تو اب وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یعنی وہ یہاں مقامی بھی یہاں کا ہے، وہ کاروبار بھی یہاں، ایسی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو جب وہ لاہور جاتا ہے تو لاہور میں بہت سی بڑی جگہ ہے، اور جس میں کوئی سیر سپاٹے کی بھی جگہ ہوں گی، ہے نا، مینار پاکستان ہے، بادشاہی مسجد ہے، شالمار کا باغ ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ لیکن اس کو تو ایک ضروری کام ہے اور وہ جا کے کرنا ہے اور واپس آنا ہے۔ تاجر ہے، ایک عام سادہ سی مثال ہے، تاجر ہے، اس کا سارا سامان آتا ہے لاہور سے، مال ختم ہو گیا ہے، اب اس نے جانا ہے اور آنا ہے۔ جب آنا جانا کرنا ہے تو وہ نہ تو وہاں کے خوابوں کے پیچھے پڑے گا کہ بھئی یہاں کے کون سے اچھے اچھے خوابے ہیں، یا وہ سیر سپاٹے کی جگہ ہے وہ بھی نہیں دیکھے گا، اور اپنا کام کر کے واپس آ جائے گا۔ عام طور پہ یہ دکاندار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، رات کو بیٹھتے ہیں، اگلی رات کو واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ صبح بیٹھتے ہیں، 11 بجے تک وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر رات کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، دنیا بھی ایک عارضی مستقر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ دنیا کے بارے میں جب آدم کو اللہ تعالیٰ نیچے اتار رہا تھا تو اس کو یہ کہا کہ تمہارے لیے دنیا میں مستقر عارضی ٹھکانہ ہے۔ عربی میں مستقر جو ہے ہوائی اڈے کو کہتے ہیں، آج کل بھی جہاز اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں۔ کبھی کوئی جہاز یہ نہیں کہتا کہ میں نے اڑنا نہیں ہے واپس، جہاز لینڈ ہی اڑنے کے لیے کرتا ہے۔ انسان موت کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ یہاں لینڈ کرتا ہے پھر اڑ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ہمارے کافی لوگوں کے آباء و اجداد چلے گئے اور کچھ جانے والے ہیں۔ تو دیکھیں، ہر چیز کی دنیا میں، یہ میں موضوع کیا ہے، دنیا کی حقیقت۔ کسی بھی چیز کی حقیقت کو جانے بغیر آپ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے، مثال کے طور پہ یہ کوئی بھی مشینیں تو بہت سی ملتی ہیں، واشنگ مشین ہے یا آٹا گوندنے کی مشین ہے، تو یا کوئی اور مشینیں ہیں، الیکٹرانک بہت سی مشینیں ملتی ہیں، اور آپ اگر کسی مشین کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، مارکیٹ میں رکھی ہوئی ہیں، آپ اگر کسی مشین کی ضرورت گھر میں نہیں محسوس کرتے تو آپ پھر اس کو گھر میں نہیں لائیں گے، اور جس فائدے کے لیے وہ بنائی گئی ہے، آپ اگر اس فائدے سے آگاہ نہ ہو پھر بھی آپ نہیں لائیں گے، اگرچہ وہ آپ کی ضرورت ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، مطلب آپ کی موبائل میں بعض اوقات ایسے وہ ہوتے ہیں کہ 10 سال بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو اس میں فنکشن موجود ہے، ٹچ موبائل میں یہ فنکشن اس میں موجود ہے۔ ابھی میں نے مطلب واٹس ایپ کا ایک فنکشن معلوم کیا ہے تو اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ بہرحال
تو یہ دیکھیں، جب آپ ایک چیز کو جانتے نہیں ہیں تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ایک عام بات ہے۔ اسی طرح دنیا ہے، اور دنیا یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ بچہ 1 سال میں اپنی شکل بدل لیتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے بوڑھا ہو کے چلا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ یعنی آپ نے دل نہیں لگانا۔ آپ دیکھ لیں، ہم لوگ بعض اوقات گھر بناتے ہیں اپنے لیے، پہلے نقشے بنتے ہیں اور تصورات ہوتے ہیں، یہاں ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ایسا ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ جمع پونجی لگا دیتے ہیں اپنی جو بھی ہے۔ بعض لوگوں کا بیچ میں کام رک جاتا ہے، یار پیسے ختم ہو گئے، ایسے بھی ہے نا، کہیں دیکھیں۔ تو اسی طرح ہے، دیکھیں دنیا جو ہے ایک کام کے لیے، ہم جو ہے ہمیں کس نے بنایا؟ دنیا میں ہماری حقیقت تو یہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، یہ تو نہیں ہے، ہم تو اس کے اندر ہیں۔ اور جو روح ربانی ہے، اور وہ روح ربانی ایسی ہے کہ یہ تو بڑی ایک یونیک چیز ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا ہے، ہماری روح کو اپنی روح کا ہے۔ فرشتوں کو جب حکم سجدہ ہو رہا تھا تو اس وقت کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے فرشتوں، جب اس کا میں ایک اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو جب تک ہمیں دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی بیکار جائے گی۔ اگر آپ دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتے، یا آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، یا آگاہ ہیں اور وہ کام کرنا نہیں چاہتے، پھر بھی نہیں ہوگا نا۔ اب وہی سوداگر جب کراچی وہ لاہور چلا جائے، جیب میں پیسے بھرے ہیں لیکن جو سودا خریدنا ہے وہ خریدتا ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں جاتے ہی نہیں ہے۔ در فیض محمد واہ ہے، پس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ اللہ کی رحمت کے تو دروازے کھلے میں ہیں۔ اللہ کے رسول، ان کا اسوہ حسنہ اور قرآن یہ موجود ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم تو اس سے فائدہ نہیں لے رہے۔ ان ساری چیزوں سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، ایک بات، اور اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، دوسری بات، اہم بات ہے۔ لیکن جب آپ نے اللہ کو بھلا دیا یا اللہ کے وجود کو اہمیت نہ دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے۔ آپ کی نظر پھر ظاہر پر ہوگی۔ اگر اللہ کے وجود کا آپ نے احساس چھوڑ دیا یا احساس نہ کیا اور نہ کرنا چاہا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اپنی حقیقت کو بھی بھول کر زندگی گزاریں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی یعنی اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر آپ نے یعنی اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل گئے، کیونکہ اگر اللہ کے وجود کا آپ احساس نہیں کریں گے تو آپ بے احتیاطی سے زندگی گزاریں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے۔ یہ آپ کی مرضی ہوگی کہ زندگی کیسے گزاریں۔ چور سپاہی کی موجودگی میں چوری نہیں کرے گا۔ اگر آپ چور کو پتہ ہے کہ یار یہ پولیس والا کھڑا ہے تو وہ چوری کرے گا اس وقت؟ وہ تو کہے گا یار یہ ادھر ادھر ہو جائے یا کہیں کھانے کے لیے چلا جائے تو میں پھر اپنا کام نپٹاؤں گا۔ تو اسی طرح ہم نے جس شخص نے اللہ کے وجود کو نظر انداز کر دیا حالانکہ وہ موجود حقیقی ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ تم میں سے جو 2 ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں، تم میں سے 3 جو ہوتے ہیں چوتھا میں ہوتا ہوں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ تو یہ ایک بہت یعنی نقصان دہ جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔